السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میں آج ایک ایسی ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں جو کہ ہر انسان کو بولنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، کیونکہ میں اہم مسئلوں پہ بات کرنے والا ہوں، ہڈن مسئلوں پہ بات کرنے والا ہوں، چھپے چھپے رازوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ مسائل جو ہوتے ہیں بولتے وقت تو ہچکچاہٹ ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں صحیح بتاؤں تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میرے دوست و احباب میں سے، میرے بڑوں میں سے کسی نے میری ویڈیو کو دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ یہی ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، یہ جو باتیں ہیں کیا کتاب میں پڑھی رہنے کے لیے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ان باتوں کو اگر کوئی نہیں بولتا تو میں تو بول سکتا ہوں، چاہے ہچکچاہٹ ہی محسوس ہو، تھوڑی سی پریشانی ہی ہو۔ یہ باتیں کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہیں، لوگوں کی غلط عادتوں کو سدھارنے کے لیے ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا تھا، ہم بستری کرتے وقت ان 4 کاموں کو کبھی بھی نہ کرنا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم یہی 4 کام کے بارے میں ڈسکشن کرنے والے ہیں، اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان ہم بستری کرے، بیوی سے بوس و کنار ہو، اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے، استفادہ حاصل کرے، افادہ حاصل کرے، تو اس وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے فوراً بعد پانی نہیں پینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم بستری کرتے ہیں اور کرنے کے بعد فوراً ہی اس کے بغل میں بوتل رہتی ہے تو بوتل اٹھا کر کے فوراً ہی پانی پی لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یہ تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، منع کی ہوئی نہیں ہے، لیکن کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ نہیں پینا چاہیے، اس سے دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو آپ یہ خاص خیال رکھیں کہ ہم بستری کے وقت پانی نہیں پینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جب بھی ہم بستری کریں اپنے بیوی کے ساتھ بوس و کنار ہو تو اس وقت اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں، اپنی بیوی کو اپنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھنے دیں۔ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ کوئی منع کی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہے، کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے شرمگاہ کو دیکھتے ہو دوران ہم بستری، تو ایسی حالت میں خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ آپ کی پیدا ہونے والی اولاد یا تو آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوگی یا پھر بے حیا ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد صحیح ہو، تندرست ہو، آنکھ کی روشنی ہو، آنکھ صحیح سلامت ہو، اور پھر وہ حیا والا ہو، میری عزت کو برقرار رکھے۔ جو یہ چیزیں سوچتا ہے وہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا۔ دوستو، تیسری بات کر لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں، اس وقت اس ٹائم پہ ننگا ہونا، برہنہ ہونا نہیں چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ تو جائز طریقہ ہے، لیکن کتابوں میں اس چیز کو ممنوع کہا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ آپ ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ اب آپ سوچئے گا کہ اس کا ریزن کیا ہوگا؟ تو میرے عزیزو، آپ نے علماء کرام سے یہ سنا ہی ہوگا کہ ہم بستری کے وقت شیطان کا خلل ہوتا ہے۔ اگر آپ ننگے رہیں گے یا برہنہ رہیں گے تو اس حال میں آپ کے جسم پہ شیطان وار کر سکتا ہے
اور آپ کو کمزور کر کے آپ کو بڑی بیماریوں کا شکار بنا سکتا ہے۔ شیطان کا تو یہی کام ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کتابوں میں آیا کہ اگر آپ اپنے سارے کپڑوں کو اتار لیے ہوں تو کوئی بات نہیں، ایک چادر اپنے اوپر کم از کم رکھی جائے، اس کے بعد ہم بستری کی جائے۔ میرے عزیزو، آئیے اب چوتھی اور آخری بات کر لیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی ہم بستری کرنا منع کیا گیا ہے۔ کھڑے کھڑے ہم بستری کرنا منع اس لیے کیا گیا ہے، یہ بھی جائز طریقہ ہے، لیکن منع اس لیے ہے کہ جب ایک انسان، ایک مرد کھڑے ہو کر ہم بستری کرتا ہے تو اس حال میں نکلنے والے منی عورت کے شرمگاہ میں صحیح طریقے سے تجاوز نہیں کر پاتی، اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور جب تجاوز نہیں کر پاتی تو اس حال میں یا تو بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے یا پھر بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کا گمان بھی ایک انسان نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ان 4 چیزوں سے بچے رہیں۔ میرے عزیزوں، یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ان میں بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، یا بچہ لاغر کمزور، یا بچہ آنکھ کی بیماری میں مبتلا شدہ، یا پھر اور بھی الگ الگ پریشانی کے اسباب اس سے بن سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے پرہیز کریں۔ میرے دین نے جو ہمیں تلقین کیا ہے، جو صحیح طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، اسے ہی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسلام کے حساب سے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اسلام نے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا فارمولا ہمیں بتایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہیجیٹیشن ہوتا ہے، یہ ساری ویڈیو جب بنائی جاتی ہے، ان ٹاپکس کو اٹھا کر کے دقت ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، پورا جسم لرزتا ہے، کانپتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے اور آپ جیسے بھائیوں کے لیے میں کانٹینٹ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بنے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بھی بن جائے تاکہ ہمیں ویڈیو بنانے میں مزید خوشی ہو۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے اب مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔